یہ معاملہ آپ کے سامنے مثل روز روشن آواز ہے اور حقیقت روشن ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انعامات اپنی مخلوق پر کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا انعام اس آیت میں بیان یعنی اللہ نے اپنے رسول اعظم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور جتنے بھی انعامات الہی ہیں وہ ناقابل شمار ہیں بہت نعمت اللہ ہے لا تحصوها، لیکن ان میں سے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی نعمت ہماری ہدایت کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو نوجوان شامل ہو جائے تو بظاہر اس کو ایک اعلیٰ ترین نعمت کے لیے منتخب کر لیا۔ تعلیمی ادارے اس کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان میں دین اسلام کے ادارے بہت کم اور دنیاوی ادارے بہت زیادہ۔ جو بھی نوجوان کسی ادارے میں جاتا ہے تو پہلے اس کو یہ سوچنا تو چاہیے اور نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ لگا ہوا ہے، سیٹیں ان کے پاس کم ہوتی ہیں اور امیدواروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی ادارہ 100 طالب علم چاہتا ہے تو امیدوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں، درخواست ہو جاتی ہیں، میرٹ بنتا ہے، یہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیدوار زیادہ ہے، سیٹیں کم۔ لیکن جو آپ کے دینی اسلامی ادارے ہیں ان کی نوعیت برعکس، سیٹیں زیادہ ہیں اور امیدوار بہت کم۔ اس سے بہت ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ علم دنیا کی کشش زیادہ ہے اور علم دین کی کشش کم۔ کیا آپ کا دین اتنا کم کشش والا ہے کہ اس کو طلب کرنے والوں کی تعداد کم اور دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تو جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی معرفت کمزور ہے، لوگوں کی پہچان کمزور ہے، لوگ دنیا طلب زیادہ ہے اور دین طلب کم۔ لیکن آپ طلبا جو ان دینی اداروں میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو تو مبارکباد دینی چاہیے نا کہ آپ نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو سب سے افضل ترین راستہ ہے۔ لوگ اس کی حقیقت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن جو اس کی حقیقت ہے اس کا وزن بہت بڑا ہے۔ یہ محمد وعلی محمد کا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے۔ علم بھی علم توحید ہے، علم رسالت ہے، علم نبوت ہے، علم شریعت ہے۔ فضائل کے اعتبار سے تو ہم سارے بہت اونچے فضائل پڑھتے ہیں،
لیکن عمل کے اعتبار سے ہمارا سلسلہ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اب آپ سے ایک سوال ہو سکتا ہے، آپ ان اداروں کے طلبہ بنے، دل سے بنے یا کوئی مجبوری لے آئی؟ بغیر لومت دائم، بغیر کسی ملاوٹ کے آپ کو اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، یعنی آپ کے دل کی آواز کیا ہے، آپ کی عقل کا فیصلہ کیا ہے۔ چلو ہو سکتا ہے آپ کو اس ادارے میں بھیجنے کے لیے آپ کے والد نے، آپ کے کسی بزرگ نے، آپ کے کسی استاد نے فیصلہ کیا ہو اور آپ اس کا کہنا مان کر آ گئے ہو، اس کے معلوم علیہ پر زیادہ غور نہ کیا ہو، لیکن آپ جب آ گئے ہو اور اس راستے کو ماپ رہے ہو تو کم از کم یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب آپ کا نظریہ کیا ہے، خسارے کے راستے آئے ہو یا نفع کے راستے پہ آئے ہو، انتخاب آپ کا غلط تھا، مجبوری تھی، یا انتخاب آپ کا صحیح تھا، ہاں کسی اور نے بھی آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہو، پھر بھی آپ کا نظریہ آپ کا بنا ہے، اعلیٰ راستے پہ آئے ہو یا ادنا راستے پہ آئے ہو، کیونکہ انسان کا نظریہ اس کو نتیجہ دیتا ہے۔ محنت بھی وہی کرتا ہے جس کا کام اس کے نظریے کے مطابق ہوتا ہے، زحمت بھی وہی کرتا ہے کہ جس کی فکر اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، تو مجبوراً بیچارہ کرے تو ان کا لیں گی نہیں ہل دے، وہ کام نہیں کر سکتا، محنت نہیں کر سکتا، نتیجہ نہیں دے سکتا، نہ لے سکتا نہ دے سکتا، جب تک اس کا نظریہ پختہ نہ ہو۔ دیکھیے نا آپ اپنے اس دینی مضامین میں یا تعلیمات میں پڑھتے ہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں، حدیث ہے نا، علم یبالغ یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ولایت ہے تو جنت ہے، ولایت نہیں تو جنت۔ ولایت کا ہے، اگر نظریاتی طور پر آپ اس راستے کو برحق سمجھتے ہیں تو آپ کا عمل آپ کے اس حق کے عین مطابق ہوگا، اور آپ کی محنت ہوگی، آپ کی کاوش ہوگی، آپ کی توانائیاں وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی مخلصانہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو مجبوری رائے جائے تو واضح ہے کہ آپ اتنی محنت بھی نہیں کریں گے اور اتنا اچھا نتیجہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں۔ تو اب آپ کا نظریہ کیا یہ بنا ہے کہ ہم جس راستے پہ آگے ہیں یہی سب سے اعلیٰ راستہ ہے، یا بھی مجبوریاں لائق ہے؟ اور جیسے پنجرے میں پرندہ ڈال دیا جاتا ہے، جب تک پنجرا بند ہوتا ہے تو پرندہ بند میں مجبوری اندر ہے، جو ہی پنجرا کھلتا ہے تو پھر اس کو پنجرے میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پرواز کر کے اڑ جاتا ہے۔ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ پنجرے میں بند والا ہے یا آزاد ہونے کے باوجود بھی اس راستے پہ چلنا ہے؟ یہ واضح باتوں سے بات نہیں بنتی، آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ عقل و قلب جب ملتے ہیں تو ایک خلوص پیدا ہوتا ہے، محنت نہیں ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، تو وہاں ایمان نہیں ہوتا، وہ ایک بے ایمان بندے کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا اس کا
اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے خلوت میں بیٹھ کر، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر مشاورت کرتے ہوئے اس بات پر فیصلہ کرے کہ آپ دینی تعلیم میں کتنے مومن ہیں، کتنے مخلص ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا اخلاص، آپ کا ایمان آپ کو آگے بڑھائے گا، اچھے سے اچھے نتیجے پہنچائے گا، اور آپ ترقی کرنے میں کامیاب۔ ہاں، یہ نظریہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں نے چوٹی پہ چڑھنا ہے۔ اگر پروگرام آپ کا 1 میل تک چڑھنے کا ہو اور چوٹی 10 میل پر ہو تو آپ آدھا میل مشکل سے کریں، 1 فرلاگ بھی مشکل سے ہے۔ آپ کی ٹانگیں آپ کا ساتھ نہیں دیں، جلدی تھک جائیں، بالآخر آپ اپنا سفر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ کہہ کر یا میرے کو نہیں تھی، میں نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ کا ہدف اخلاص کے ساتھ یہ ہے کہ میں نے چوٹی پہ پہنچنا ہے، پھر یقیناً آپ کی ٹانگیں بھی ساتھ دیں گے، آپ کی طاقت بھی ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہیں۔ امام تو آپ بن نہیں سکتے، وہ تو اس کے لیے کوئی عصمت چاہیے، لیکن آپ کیا بن سکتے؟ سوچیے، وہ کون سی شخصیت ہے جس کو آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ امام خمینی بن سکتے ہیں؟ کیا آپ عبداللہ کوئی بن سکتے ہیں؟ کیا آپ عبد اللہ سیستانی بن سکتے ہیں؟ یا پہلے سے یوں تو وہی سے لوگ ہیں، میں کیوں؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس حوالے سے محال سمجھا ہوا ہے اس منزل تک پہنچنا، تو آپ کے لیے جانا مشکل ہے۔ پھر زندگی کے تھپیڑے کو ایسا تپڑ ماریں گے کہ آپ راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو۔ اگر آپ کا عزم راسخ، نیت مخلص ہے، تو پھر تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر آپ کسی منزل تک پہنچنے میں کامیاب۔ تو بتائیے کیا بننا چاہتے ہو؟ کوئی ایک شخصیت نام تو لو، کوئی نام لو بھائی، فلاں بننا چاہتے ہیں۔ علامہ علی بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ گے، یا نہیں بن سکتے؟ علامہ علی بھی تو اسی طرح کسی ماں کے بیٹے تھے، کسی باپ کے بیٹے تھے، کسی معاشرے کے ایک فرد، ملائکہ کی طرح آسمان سے نہیں آئے، بشر تھے، انسان تھے۔ ایسا تو نہیں علامہ علی کو انسان نہیں مانتے ہو، یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ مولا علی بھی بشر تھے یا نہیں۔ لیکن بہرحال جس بلند ترین ہستی کو آپ اپنا آئیڈیل بنائیں گے اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے کاوش کریں گے، پھر یقیناً کسی بلند مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ کیا ہمیشہ تقلید کرتے رہو گے یا آپ کی بھی تقلید کی جائے گی؟ سوال سمجھا نا؟ تقلید واجب ہے یا نہیں؟ کرنا واجب ہے یا کروانا واجب ہے؟ اور کروانا میں کیسے ایسا بن سکتا ہوں کہ لوگ میری تقلید کریں؟ تو یہ نکلے گا کہ آپ تقلید کرتے کرتے رک جائیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے کہ نہیں میں بھی کبھی ایسا بن سکتا ہوں کہ لوگ میری تقلید کریں، میں تو لسیستانی بن جاؤں، میں امام خمینی بن جاؤں، تو کچھ نہ کچھ بننے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یعنی یہ چیز آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی، کاوش کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی،
اور انشاءاللہ آپ ترقی کرنے میں کامیاب ہوں۔ طالب علم کو نگاہ بلند کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کو شاید یاد ہوگا، نگاہ بلند جہاں پر سوز ہونا چاہیے۔ نگاہ آپ کی بلند ہونی چاہیے، بدن آپ کا تکلیفیں برداشت کرنے کا عادی ہونا چاہیے، تو منزل آپ کی منتظر ہے اور آپ پہنچیں۔ لیکن اگر پہلے انسان کہ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو نہیں کر سکتا، میں کو تو نہیں کیا، تو جو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سے نہیں۔ اگر ائمہ خدا علیہ السلام نے قوم کی رہنمائیاں کی ہیں تو ذرا فرمائیے ان کی جان کتنی پرسوز تھی، کتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ حالانکہ امام معصوم معجز نما ہوتا ہے، معجزہ دکھا کے نتیجہ لینے، چوٹی پر پہنچنے کے لیے معجزوں کا سہارا لینا، زحمت و مشقت کا سہارا۔ مظلومیت اور معجزہ کا آپس میں مقابلہ کرنا۔ امام حسین مظلوم بھی ہے، امام حسین معجز نما بھی۔ اگر حکم دے آپ پانی میرے قدموں میں آ جائے، میرے فرات کا پانی چل کے میرے قدموں میں آ جائے گا۔ یہ اگر اشارہ کریں آپ بادل میرے گھر مجھے پانی پہنچا دیں، آ جائے گا، بادل برس جائے گا۔ یا کوئی بھی معجزے کا ارادہ کریں تو معجزہ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ امام حسین نے معجزات سے فائدہ نہیں اٹھایا، مظلومیت سے فائدہ۔ مظلومیت سے بچنے کے لیے معجزہ کر سکتے تھے۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ لیکن انہوں نے مظلوم ہونا زیادہ پسند کیا، یا معجزات کو، یا ظلم سے جان چھڑانا۔ اس سنت میں آپ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے یا ان کے ماننے والوں کے لیے؟ ان کی سنت پر عمل کریں، یعنی کیا مطلب؟ جتنا ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں، اور ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں ثبات قدم دے گا اور تم کامیاب ہو سب۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ یہ دنیا من جد وجد کی ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے وہی زیادہ اچھا نتیجہ۔ دعائیں برحق ہیں، معجزات برحق ہیں، باقی سب کچھ برحق ہے، لیکن اس کے برحق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں اور سب کچھ میرے لیے معجزات کے ذریعہ ہو جائے گا، دعاؤں کے ذریعہ، بلکہ آپ کو دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ لیکن جو بنیاد ہے وہ آپ کی اپنی محنت، آپ اپنی محنت کی چیز نہ چرائیں، محنت کریں، پھر 10 سال بعد دیکھیں میں کہاں پہنچا۔ آپ محنت آپ کو نتیجہ دے گی، اور لیس للانسان الا ما سعی میں کامیاب۔ اور اگر آپ ما سعی سے بھاگ گئے تو پھر لیسا، پھر کچھ نہیں ملے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ طلبا بننے کے لیے، اچھا نتیجہ دینے کے لیے، رہبر بننے کے لیے
اگر خامنائی بننے کے لیے یا کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ اس محنت سعی و کوشش یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تو کیا ایسا کرنا کا ارادہ ہے یا نقل مار دی کامیاب ہو جائے؟ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے نا بندہ نقل مار کے خوش ہوتا ہے، لیکن نقل مار کے اگر کوئی پاس ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اس کی توانائیاں کمزور ہوئی اور نتیجہ وہ پا نہ سکے گا جو اسے پانا چاہیے. آپ کی قوم کو آپ کی علمی ترقی کی ضرورت ہے. معاشرہ آپ کا بڑا دشمن ہے. آپ جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا معاشرے کی عداوت کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوں. مایوسی آپ کے قریب نہیں ہونا چاہیے. محنت سے جی چرانا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ خدا نے آپ کو طالب علم بنایا ہے اور دین آل محمد کا طالب علم بنایا. اب ہو سکتا ہے چلے جاتے ہیں کسی کالج میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی میڈیکل کالج میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ڈگری زیادہ مفید نہیں ہے، دین کی ڈگری زیادہ مفید. اس میں دنیا بھی ہے اور اس میں آخرت بھی. اس لیے یہ نظریہ پختہ کیجیے، عقیدہ مضبوط کیجیے اور اس کے مطابق چلتے رہیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہیے. کوئی طاقت آپ کو شکست دینے میں کامیاب نہیں. اور جو منزل اللہ نے آپ کے لیے معین کر رکھی ہے آپ اس تک پہنچنے میں کامیاب بشرطے کہ جہد مسلسل جاری رہے اور اس میں کوئی خلل نہ ہو. آخر دعوانا